نیکسٹ کوشچن ہے جی بھائی، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 انہ کان منصورا سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت کو ثابت کیا ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں اس حوالے سے ابن عباس کا قول صحیح سند سے ثابت ہے، وضاحت فرما دیں۔ وضاحت فرماؤں گا لیکن کوڑی باتیں ہوں گی، اس لیے ذرا صبر سے سننا ہے آپ نے۔ یہ سوال تقریباً کوئی 5-6 مہینے پہلے کسی نے بائی لیٹر مجھے بھیجا تھا، میں اس کو سکپ کر رہا تھا بار بار، تو آج کی مجلس سے پہلے مجھے خیال آیا کہ یار یہ سوال بھی اس کو ایڈریس کر ہی دیں، کیونکہ پھر لوگ گلہ شکوہ کرتے ہیں۔ ہم میرے بھائی یہ سارا چیپٹر کلوز کر چکے ہیں، یہ ریسرچ پیپر لکھ کے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جو آپ لوگوں کو درس کے بعد سب کو فری ایک کاپی بھی سارے ریسرچ پیپر کی ملے گی۔ اس میں 200 روایتیں جمع کی ہیں اور سارا ٹروتھ ریویل کیا ہے۔ سر یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، آپ کے جو جھوٹے دفاع ہیں نا، آپ جتنی بھی نٹی گریٹیز نکالیں گے پھر مجھے موقع ملتا ہے، پھر میں کوئی 4 باتیں اور کر دیتا ہوں، پھر آپ کو بری لگتی ہیں۔ تو اس میں بھی مجھ سے سن لیں کہ سب سے پہلے تو آپ کے علماء نے بےایمانی کرتے ہوئے تفسیر ابن کثیر میں تحریف کی ہے اس مسئلے میں۔ اچھا جی، تحریف یہ کی کہ انہوں نے آدھا قول نقل کیا، جو باقی قول تھا وہ نقل ہی نہیں کیا، ایک ہی سند ہے، ایک ہی حدیث ہے۔ میں ابھی اس کی صحت پہ نہیں بحث کر رہا، یہ روایت جو ہے المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے، یہ روایت مجموع الزوائد میں بھی امام حیثمی نے لی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں کئی راوی ایسے ہیں جن کو میں نہیں جانتا، یعنی انہوں نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے۔ لیکن جو ناسبی ہیں یا ناسبی نما ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ روایت حسن درجے کی ہے، میں کہتا ہوں جی میں انہی کی بات مان لیتا ہوں کہ حسن درجے کی روایت ہے، یا وہ کہتے ہیں ابن کثیر بھی اس کو حسن تو نہیں کہتے لیکن رزلٹ اس سے نکال رہے ہیں تو وہ بھی اسے صحیح سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں جی میں مان لیتا ہوں۔ لیکن میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر جب آپ لوگوں نے چھاپی ہے، آپ نے تحریف کیوں کی ہے؟ شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ انہوں نے چھاپی مکتبہ اسلامیہ نے، اور آدھی حدیث لکھ کے باقی غائب کر دی۔ یہ بھی مانیے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ باقی حدیث آپ کو سپورٹ نہیں کرتی تھی۔ یہ حدیث اس طرح ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ آج میں تمہیں ایک ایسی بات کرتا ہوں جو راز کی بات ہے، لیکن اتنے بھی راز کی نہیں ہے کہ اس کو میں بیان نہ کر سکوں۔ یہ انہوں نے کہا کہ خاص لوگوں تک چلو میں بات کر دوں۔ تو انہوں نے پھر یہ حدیث بیان کی کہ جو قرآن پاک میں آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا جی سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اس میں سے ایک کمانڈ یہ بھی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے، سوائے یہ کہ آپ قصاص کے طور پہ قتل کر رہے ہو، قتل کے بدلے قتل۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، تو جسے مظلوماً قتل کیا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے اس کے ولی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے، فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، تو وہ قتل کے معاملے میں اسراف نہ کرے، یعنی حد سے نہ بڑھے کہ انہوں نے مارا، ایک مارے ہم ان کے 10 ماریں گے، یہ کام نہ کرے۔ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اس کی مدد کی جائے گی، یعنی حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ اس کی ولی کی مدد کرے اس حوالے سے کہ وہ بدلہ لے سکے، خود نہ قانون کو ہاتھ میں لے۔ ظاہر ہے جوڈیشری کا نظام ہے، اس میں آپ نے تو نہیں کہ میرے باپ کا قاتل ہے تو میں ٹھا گولی مار دوں، نہیں، آپ عدالت میں لے کے جائیں گے، پروف کریں گے، پروف نہ ہو سکے تو قیامت والے دن آپ کو اجر مل جائے گا اور اس کو سزا مل جائے گی، کیونکہ ہم تو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت کے تحت وہ ابن عباس نے کہا کہ جی میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں لیکن وہ اتنی بھی راز کی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ اسی آیت کے تحت میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا جب حضرت عثمان شہید ہوئے کہ یہ جو حضرت معاویہ نے یہ ان کے ولی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ جو ہے نا اس معاملے میں پیچھے ہٹ جائیں، لوگ آپ کو خلیفہ بنا دیں گے لیکن آپ کے لیے خلافت مشکل ہو جائے گی، اور معاویہ جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ حکمران بن جائے گا، کیونکہ وہ ولی کو حق دیا گیا تو اس کی مدد کی جائے گی، اور یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ان کا اجتہاد ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے۔ اچھا جی، تو انہوں نے اتنی روایت نقل کی، آگے تو اور کچھ الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلی تو میں اس کی انجین نہیں کرتا ہوں کہ
حضرت ابن عباس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں. امام مالک قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے اس شخص کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ابن عباس سے ہم اگر آج زندہ ہوتے تو ان سے ریکویسٹ کرتے کہ سر یہ بتائیے کہ حضرت عثمان غنی کا ولی حضرت معاویہ کیسے بن گئے؟ وہ تو ان کے کزن تھے، ان کا ولی تو ان کا بیٹا ابان زندہ تھا، وہ ہے، وہ ولی بنے گا. دوسرا، اگر کوئی ولی بھی ہوگا کیا وہ قانون کو ہاتھ میں لے گا یا حکمران وقت کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جائے گا؟ اور سپوز حکمران وقت اس کی بات کو ایکسیپٹ بھی نہ کرے تو کیا وہ پارٹی بنا کے جتھا بنا کے حکمران وقت سے ٹکرائے گا؟ تو وہ کیا تصور ہوگا؟ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والا. ٹھیک ہے نا. باقی جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر میں نے احادیث بیان کی. نبی علیہ السلام نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ کیا کیا کام ڈلیں گے بعد میں. بعض لوگوں نے بے ایمانی ہے کہ یہاں تک لکھا. اس کے بعد پتہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ معاویہ تمہارے اس کے بعد حکمران بن جائیں گے، اور جب وہ حکمران بن جائیں گے پھر یہ جو قریشی تم پر حکمران مسلط ہوں گے، یعنی وہ آل امیہ کے لونڈے جن کے بارے میں مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ میں نے آل مروان کے بندروں کو اپنے ممبر پہ دیکھا ہے، اور صحیح مسلم میں ہے کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو صحابہ نے کہا ہم کیا کریں؟ فرمایا کاش میری امت اس وقت ان سے الگ رہے. وہ ساری حدیثیں میں نے اس میں ڈالی ہیں، اس پہ میں 1 گھنٹہ اس کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ قریشی تم پر حکمران بنیں گے اور یہ پھر تمہیں کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلائیں گے. اچھا ہاں، یہ بھی الفاظ آگے موجود ہیں، یہ کھا دیے انہوں نے، نکال ہی دیے اس میں سے. اس کے آگے سے بھی سخت الفاظ ہیں کہ یہ کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلائیں گے، پھر تم میں اس وقت کامیاب وہ ہوگا جو معروف پہ چلے، یعنی ان سے الگ رہے. اور لیکن تم ان سے الگ نہیں رہ سکو گے، تم بھی اسی سسٹم کا حصہ بنو گے، پھر تم بھی اسی طرح تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں برباد کر دی گئی. یہ الفاظ انہوں نے بیچ میں سے نکال دیے ہیں. حتیٰ کہ یہاں پہ جیلم سے ایک السنہ رسالہ نکلتا ہے، اس میں بھی انہوں نے حضرت معاویہ کا جھوٹا دفاع کرنے کے لیے حدیث نقل کی، آدھی لکھ کے نا تو آگے ڈیش 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 ڈال دیا، کیونکہ اگلا حصہ ان کے خلاف تھا. وہ تو ان کی برائی بیان کر رہے تھے. کہانی پکڑی گئی. سر کہانی پکڑنے والی ایک شے اللہ نے دنیا سے چھوڑی ہوئی ہے. کون؟ جو کہتا ہے نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی. نہ پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، یہ سارے ان پرانے رہ گئے. یہ جعلی کام کرتے ہیں، اس میں ساتھ یہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح کی باتوں سے بعض اوقات شیعہ ڈسیو ہو کے عبداللہ ابن عباس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں اہل بیت میں سے تھا اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا. یہ بدگمانی ہے. عبداللہ بن عباس کی زندگی میں کئی واقعات ایسے بخاری مسلم میں رپورٹڈ ہے کہ وہ پوری زندگی آل امیہ کے مخالف رہے. سب سے بڑی مخالفت جو آپ لوگ سن نہیں سکتے. ہم جب یہ جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر حدیثیں بیان کرتے ہیں نا، آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ سے مراد جو اب تھوڑے سے بچ گئے ہیں وہ تو ختم ہو گئے، سارے علمی کتابی ہو چکے ہیں. اور ابن عباس وہ حدیثیں سنوایا کرتے تھے. یہ کہتے ہیں چھپاؤ، وہ کہتے تھے سنو. حضرت علی بن عبداللہ بن عباس جو عبداللہ بن عباس کے بیٹے تھے، عبداللہ بن عباس نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہوا تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے 4812. وہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے اپنے بیٹے علی بن عبداللہ کو میرے ساتھ بھیجا اور ہم دونوں سے کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس اور ان سے ان کی حدیث سنو، جس حدیث کو بیان کرنے پہ سعودی حکومت پابندی لگا دے گی اور پاکستان کے اہل حدیث علماء آپ پہ رافضی ہونے کا فتویٰ لگائیں گے. یہ بریکٹس میں صحیح. وہ کہتے ہیں ہم گئے تو حضرت ابو سعید خدری اپنے باغ میں کام کر رہے تھے. ہمیں جب دیکھا تو وہ کام چھوڑ کے آگے. ہم نے کہا حضرت ہم آپ سے وہ حدیث سننے آئے ہیں اور ہمیں عبداللہ ابن عباس نے بھیجا ہے. کون سی حدیث؟ ان کا جو آپ حدیث بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب ابو سعید خدری نے بھی وہ حدیث پڑھی ہوئی تھی. ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ فلاں حدیث، ان کا وہ جو آپ بیان کرتے ہیں وہ یہی جڑی گلا نہیں کرنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، جو آج کل جینئر صاحب کرتے ہیں. تو ان کا ہاں سنو، غزوہ خندق کا موقع تھا، باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے اور عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. 60 سال کی عمر تھی اس وقت عمار ابن یاسر کی. اے تو اڈے والے وٹے نہیں سر، اٹا نہیں، بڑے پتھر. اور باقی یعنی ان کا دین میں جذبہ یہ تھا کہ 2 پتھر اٹھائے ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی کو صاف کیا. اور کہا واہ عمار، آؤ سمیہ کے بیٹے، تو دین کے اتنی قربانیاں کر رہے نا.
تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں اے اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. لیکن یہ تو ڈیسٹنی میں طے تھا کہ ان کی شہادت ہونی ہے. تو سر جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے عمار بن یاسر شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اسٹیبلش ہو گیا اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں کہ دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت، پولیٹیکل ٹرم میں، اسلام سے باغی نہیں، پولیٹیکلی باغی، حضرت معاویہ کی جماعت، حضرت علی کی جماعت، اللہ کی جماعت، جنت کی جماعت. تو نبی الاسلام کی حدیث بخاری مسلم دونوں میں، میرے کربلا والے ریسرچ پیپر پڑھ لیں. تو جو ابن عباس اس طرح کی حدیثیں اپنے بچوں کو سناتا ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گمراہ کرتا ہو، نعوذ باللہ، یہ تو کہتے ہیں بچوں کے ذہن میں ایسی سی باتیں ڈال رہے ہیں، بچے انہوں گمراہ کر دینا. یہ عبداللہ بن عباس تھے. ٹھیک ہے. اور انجینئرنگ کروں، سنن نسائی میں جو تلبیہ والا چیپٹر ہے، حج پہ جاتے ہیں عبداللہ بن عباس اور کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ میں عرفات میں تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، لوگ اونچی آواز میں نہیں پڑھ رہا. تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے. تو کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان پر، انہوں نے بغض علی میں نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. اور سنن کبریٰ البیہقی میں الفاظ ہیں معاویہ کی ناک خاک آلود ہو، ان پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے رسول اللہ کی سنت کو بغض علی میں چھوڑ دیا. انہوں نے تو بنایا ہوا جعلی محاورہ بغض معاویہ، اور بغض معاویہ شاہی کوئی نہیں. صحیح مسلم 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بغض علی اور حب علی تھا. فضائل صحابہ میں نمبل کی کتاب میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، مولا علی کہتے ہیں، ظاہر نبی الاسلام کے بتانے پہ موقوف ہے، کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے اور 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے. تو یہ دشمنی میں کون غلوب کیے بیٹھے ہوئے ہیں آج تک؟ محبت میں غلوب کرنے والے تو ہمیں پتہ ہے، جو ان کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، نصیریہ ہیں، ان کو جو ہے خدا بنا دیتے ہیں. یہ دشمنی والے کون لوگ ہیں؟ ظاہر اہل سنت کے یہاں ناسبی گھسے ہوئے، رافضی اور ناسبی دونوں. تو یہ عبداللہ بن عباس سر وہ عبداللہ بن عباس تھے جنہوں نے اتنے سخت لفظ استعمال کیے. ٹھیک ہے. اور اتنی یعنی وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اور خود بھی اہل بیت میں سے تھے، اہل عباس ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی حدیثیں یہاں پہ موجود ہیں، وہ پھر بہت ہی کڑوا ٹاپک شروع ہو جائے گا، تو میں بار بار وہ بات کرنا نہیں چاہتا. میں نے اس مسئلے میں بتا دیا کہ اس میں بھی انہوں نے 2 نمبری کی ہے، آدھی حدیث لکھی ہے. اگر یہ پوری حدیث مانتے ہیں تو اس میں جو حضرت معاویہ کی ملوکیت کے فضائل و برکات انہوں نے بیان کیے ہیں عبداللہ بن عباس نے اسی حدیث کے اندر، وہ بھی لوگوں کو بتائیں. اور وہ جو انہوں نے بیان کیے ہیں بالکل صحیح ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ نبی علیہ السلام کو ممبر پہ دیکھا ہے جب آپ اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء پہ جنازہ پڑھنے کے لیے ان کے قبرستان آئے، اور وہاں آپ نے صحابہ کرام کی عبرت کے لیے جنازے میں ممبر لگا کے وہاں پہ تقریر کی، اور فرمایا دیکھو کہ میں آگے تمہارا پیشوا ہوں، اللہ کی قسم میں اس ممبر پہ یہاں پہ کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اللہ نے آپ کو دکھا دیا. آپ نے فرمایا کہ دیکھنا مجھے یہ خطرہ نہیں تم میرے بعد شرک کرنے لگو، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد ہو گے. تو صحابہ کرام کو نبی الاسلام نے یہ یعنی قبرستان میں خطبہ دیا کہ دیکھنا یہ کام نہ کرنا، تو ہو گیا نا، وہ آپ کو پتہ تھا کہ ہونا ہے. اس حدیث کی ذرا شرح بیان کریں نا، یہ کہ کن لوگوں کو کہا جا رہا تھا اور کیا ہو رہا تھا کہ نہ کرنا. یہ حدیث بھی ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈال کے اس کی پوری ایکسپلینیشن بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا. پھر غدیر خون پہ آپ فرما رہے ہیں صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک، میں بھی ایک انسان ہوں، میں نے مر جانا ہے. اپنی وفات سے 2.5-3 مہینے پہلے اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اس کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں. 3 دفعہ فرمایا، لیکن امت نہیں ڈری، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا، یعنی چھوڑا دوسرے معنوں میں کہ سب کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے جی، سوائے چند ایک لوگ بچے. تو ایک تلخ ٹاپک ہے. میری 10 محرم کے دن 1440 ہجری میں ایک نشست ریکارڈ ہوئی ہے، علمی و تحقیق مجلس نمبر 28 کربلا اور محرم پہ 4 گھنٹے کی. سر وہ آپ ضرور دیکھیں، ہر وقت ہر بات کو ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تو میرا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر میں فی البدی گھنٹوں بول سکتا ہوں. 101 لیکچر بھی ہے آپ کا. ہاں 101 لیکچر ہے، خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین.
حق پرستی کی علامت ہے. اور ایک اور ہے خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ کی روشنی میں، جس میں نے شیعہ کے سامنے رکھا ہے کہ تمہاری پبلک کو بھی تمہارے علماء نے کتنا دھوکہ دیا ہے، جو میں نے 5 خطبات نہج البلاغہ سے مولا علیہ السلام کے خلفۂ ثلاثہ کی شان میں بیان کیے. اس کا نمبر کیا؟ اس کا ہے 162A. ٹھیک ہو گیا جی. جزاکم اللہ خیر. علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 93 میں تقدیر کے اچھے اور برے ہونے سے کیا مراد لیا جائے؟ آخر اس حوالے سے کس شے پر ایمان لانا ضروری ہے؟ وضاحت فرما دیں. دیکھیں اس پہ وہی ایمان لانا ضروری ہے جو عوام الناس میں ہے کہ ہم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب عوام سے آپ ڈیٹیل پوچھیں گے تو ان بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. نہ، ایسا نہیں ہے. تقدیر کا اچھا اور برا ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو گیون سرکمسٹانسز دی ہیں، جو شاکلہ دی ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. مثلا میں اپنی عمر نہیں بڑھا سکتا، وہ اللہ کی مرضی ہے. میں نے اپنے ماں باپ اپنی مرضی سے چوز نہیں کیے. میں نے اپنا قد بت اپنی مرضی سے چوز نہیں کیا. البتہ جن چیزوں کا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے نا، ان چیزوں کا اختیار بھی مجھے دے دیا ہے. مثلا مجھے حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ. اب میں داڑھی کاٹ بھی سکتا ہوں اور بڑھا بھی سکتا ہوں. کاٹوں گا تو خود میں منہ کالا کروں گا اپنا، اور رکھوں گا تو سنت پہ عمل کروں گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ مجھے اختیار دیا. حکم دیا نماز پڑھو تو مجھے اختیار بھی دیا. حکم دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اختیار بھی دیا. کسی کو یہ حکم دیا کہ تیری آنکھیں بلی ہونی چاہیے، نہیں، تیری عمر جو ہے وہ 63 سال ہونی چاہیے. جس طرح ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کئی سالوں سے کہہ رہے تھے، میں نے بشارت ملی ہے 63، وہ 70 دے بھی ہونا لینے ان تک جناب لوڑیاں پا کے تھے. وہ دیکھ لیں آپ، وہ ابھی لیٹسٹ ویڈیو. یار میں حیران ہوں، یہ کون لوگ ہیں جو پینٹ شرٹ والے بھی ناچ رہے ہیں، پڑھے لکھے جاہل. ٹھیک ہے، چلو کو اللہ رسول کے نام پہ بھی ناچ رہے ہوتے تو ہم اس کو کوئی وجد اور کوئی چیز کہہ لیتے. کن کے ناموں کے اوپر آپ لوگ ناچ رہے ہیں؟ نہیں، پھر وہ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. پھر بندے کو یہ نہیں دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو، تو بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ تقدیر کے اوپر، تقدیر کی وجہ سے. تو تقدیر میں میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کا جو موقف ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا اختیار ہمیں دیا ہے، اور جس چیز کا حکم نہیں دیا اس کا اختیار اس کے پاس ہے. مولا علی کے بارے میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے نا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا کہ انسان کو کتنا اختیار ہے. انہوں نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھا، پھر فرمایا آپ دوسری اٹھا، نہیں اٹھا، فرمایا اتنے اختیار دیے. واقعی ہماری ایک ڈومین ہے. انسان چڑیا سے افضل ہے، لیکن چڑیا اڑ سکتی ہے، انسان اڑ نہیں سکتا. سر بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے نا. یہ کہتے ہیں نا جناب، وہ دیکھیں جی آج کا موبائل اتنی دور سنتا ہے تو بزرگ نہیں سن سکتے. تو ہم بھی اس کی پھکی دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کے بزرگوں کے جو مرید ہیں وہ چڑیا سے تو افضل ہے نا. تو چڑیا اڑ سکتی ہے تو آپ کے بزرگوں کے مرید کیوں نہیں اڑتے؟ اصولاً تو مریدوں کو اڑنا چاہیے. چلو مرید نہیں اڑ سکتے، آپ اڑ کے دسو. نہیں، وہ پرانے زمانے میں اڑتے تھے، ادھر بھی کوئی نہیں تھے اڑتے جناب. وہ بس لکھائی میں کتابوں میں اڑتے تھے، پریکٹیکلی نہیں اڑتے تھے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو تقدیر میں جو آپ کو اختیار دیا گیا ہے، مجھے یعنی اڑنے کا کوئی نہیں، میں نہیں اڑ سکتا. تو مجھے اللہ نہیں پوچھے گا تو اڑیا کیوں نہیں، اٹھ کے مسجد پہنچ کے پہلی رکعت کیوں نہیں پڑھی. صحیح. یہ نہیں ہے، میرا اختیار ہی نہیں ہے. تو یہ ہے تقدیر کا اچھا اور برا ہونا. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو میری قسمت میں تکالیف لکھی ہوئی ہیں ڈیسٹنی میں، وہ آ کے رہیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان سے. لیکن بشیء ہے تھوڑا سا آپ کے ایمان کے مطابق. حسین جتنا نہیں آپ کو آزمایا جائے گا کیونکہ ان کا لیول بہت ہائی تھا. انہوں نے جنتی نوجوانوں کا سردار بننا تھا تو ان کو پھر اسی لیول پہ ہمیں کہا گیا بشیء من الخوف، کچھ خوف سے، کچھ غم سے، کچھ نقصان سے. پھر صبر کرنے والوں کو دیکھیں گے. اور یہ اللہ نے ڈیسٹنی میں مقرر کیا. البتہ دعا کی برکت ہوتی ہے کہ یہ تکلیف ٹل بھی جاتی ہے. وہ حدیث ہے نا مسند احمد میں اور ترمذی میں کہ دعا مسلمان کی رائے گاہ نہیں جاتی. یا تو جو کچھ مانگا وہ مل جاتا ہے، یا اس کے بدلے کو تکلیف کاٹ دی جاتی، ختم کر دی جاتی ہے، یا وہ پھر قیامت والے دن ثواب کے طور پہ سنبھال دی جاتی ہے. صحیح. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر دراز ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کی عمر بھی دراز ہوگی اور اس کے رزق میں بھی فراخی آئے گی. لیکن یہ بھی تقدیر میں پہلے لکھا ہوگا کہ یہ شخص اتنا حسن سلوک کرے گا تو ہم اس کی 60 سال کو زندگی کو 80 کر دیں گے. یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا. یہ کرے گا، یعنی یہ فنکشن اپلائی ہو جائے گا. جب وہ کرے گا یہ ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو نہیں ہو جائے گا. اللہ کو تو پتہ ہے.
مسئلہ تقدیر پہ میں نے 4 لیکچر دیے ہیں. مسئلہ 103 104 ABC قرآن سے 200 آیات میں نے کور کی ہیں سر. بالکل صحیح. میری زندگی کا مشکل ترین اہم ترین لیکچرز میں سے ایک ہے وہ. پورا مسئلہ تقدیر میں نے اس میں. قدریہ کا نظریہ کیا ہے؟ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. جبریہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر کے ہیں, ہم اپنی مرضی سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ کچھ چیزیں تقدیر سے ہیں, کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر امپوز کی ہوئی ہیں, لیکن امپوز کا مطلب ہے کہ ہم انہی گیون سرکمسٹانسز کے اندر ہم نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے. اور تکلیف جو ہے وہ تقدیر میں لکھی ہیں, وہ آنی ہے, ٹل بھی سکتی ہیں دعا سے, پھر بھی کچھ نہ کچھ تو آزمائش آنی ہے. وہ جناب سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے, میں نے کئی دفعہ کور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری جان میں کوئی تکلیف آئے یا اس زمین پر, وہ اس سے پہلے کہ وہ تکلیف آئے, یعنی کوئی سونامی آتا ہے, کوئی زلزلہ آتا ہے, کوئی طاعون کا مرض پھیلتا ہے, کوئی ایپیڈیمک ڈیزیز آتی ہے, کوئی سیلاب آتا ہے, اس سے پہلے, اور تمہاری جان میں کوئی مصیبت آتی ہے, یعنی کسی کی آنکھیں ضائع ہو گئیں, کوئی شخص کینسر کا مریض بن گیا, کسی کے گردے فیل ہو گئے, اللہ فرماتا ہے یہ ساری تکلیفیں ہم نے اس سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں بھیجیں. اور ساتھ فرمایا یہ اس لیے ہم نے کیا تاکہ جو تمہیں چیز ملے تم اس پہ شیخی نہ بگاڑو, اور جو چیز تم سے جاتی رہے تم اس پہ کف افسوس نہ کرو. اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا. کوئی زمین و آسمان میں کوئی تکلیف یا تمہاری جان میں نہیں آتی مگر ہم نے لوح محفوظ میں پہلے لکھ لی ہے تاکہ اس سے پہلے کہ وہ آئے. ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ اللہ پہ بہت آسان ہے. لکی لا, یہ اس لیے تھا, لا تأسوا علی ما فاتکم, تم مت افسوس کرو جو تم سے فوت ہو جائے جاتا رہے. ولا تفرحوا, اور مت شیخی بگاڑو, بما آتاکم, اس پہ جو تمہیں اللہ دے. واللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے. تو آج پریکٹیکلی تقدیر کے منکر اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے مسلمانوں کے. پہلے ایک گروہ رہا ہے, ابو داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا قدریہ میری امت کے مجوسی ہیں, یہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرو, مر جائیں ان کا جنازہ نہ پڑھو. صحیح. اور جو پکڑ کے نا آپ کے مولویوں نے ایک دوسرے پہ لگائی ہوئی ہے, میں نے انجینئرنگ کی تھی نا, وہ کہتے ہیں بدتی جو ہے نا وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت نہیں کرنی, مر جائے تو جنازہ نہیں پڑھنا. ہم کہتے ہیں وہ بدتی کون سا ہے؟ آپ تو سارے ایک دوسرے کو بدتی بنائے بیٹھے ہیں. وہ ہے جو قدریہ ہو, وہ بدعت مکفرہ ہے. میلاد منانے والا یا محرم کا جلوس نکالنے والا بدتی نہیں ہے, کفریہ بدعت کرنے والا. اور کون سا؟ یہ قدریہ. حتیٰ کہ صحیح مسلم کی 93 نمبر حدیث میں عبداللہ بن عمر کو لوگ کہتے ہیں, یہاں پہ کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں تقدیر کوئی شے نہیں, تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میری طرف سے ان کو جا کے کہہ دو تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو نا, اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا جب تک تم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان نہیں لاتے. اس کے بعد یہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا, میرے باپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک شخص آیا جس کے نہایت اجالے کپڑے تھے سفید, اور نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے گزرتا ہوا سیدھا آپ کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا, آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے, ایڈا فرینک, سیاہ کالے اس کے بال تھے, ٹھیک ہے. اور وہ حضور سے کہتا ہے کہ بتائیں ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, اور یوم آخرت پر, اور تقدیر کے اچھے ہونے اور برے ہونے پر. پھر اسلام کیا ہے؟ تو کہا اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں, نماز کو قائم رکھو, زکوٰۃ دو, اور رمضان کے روزے رکھو, اور حج کرو. یہ نہیں پوری یہ ڈیٹیلز. تو وہ حدیث عبداللہ بن عمر نے حدیث جبریل اسے کہتے ہیں, کیونکہ جب وہ چلا گیا ساتھی وہ جو آیا تھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یہ کون تھا؟ فرمایا جبرائیل تھے, انسانی شکل میں تمہیں دین سکھانے آئے تھے, کیونکہ تم حضور سے سوال نہیں کرتے ہو نا, تو یہ بتانے آئے تھے کہ دین سیکھو. پوچھنے سے علم بڑھتا ہے, پوچھنے سے گستاخی نہیں ہوتی ہے, علم بڑھتا ہے. یہاں تو آپ پوچھ کے دیکھیں نا, صرف کوئی آپ کو مسئلہ بیان کرے نا, آپ اسے سر یہ پوچھیں سر یہ لکھا کہاں ہوا ہے, تو وہاں پہ اڑتیکال کاٹ چڑی ہے انہوں, وہ فوراً نیگیٹو. آج کل تو چونکہ یہ علمی کتابی دور چل رہا ہے نا, تو آج کل تو خام خواہی اس کے دماغ میں آ جاتا ہے, اور کئی لوگ واقعی گائیڈ کر دیتے ہیں. جو لوگ مجھے جانتے بھی نہیں ہوتے نا, مولوی سے مسئلہ پوچھے نا سر کدھر لکھا ہے, وہ تو انجینئر تو نہیں سنتا, وہ کہتے ہیں سر کون سا انجینئر, اچھا وہ ہے ایک گمراہ, وہ کہتے ہیں چلو چیک کر لیں, اور پھر ادھر پہنچ جاتے ہیں. ایسے ہی کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے آپ کے مخالفین کے کلپ سنے ہیں تو پتہ چلا کہ اچھا یہ بھی کوئی دنیا میں. اب تو خیر یہ پرانی باتیں, اب تو سب کو ہی پتہ ہے, بے شک سب کو پتہ ہے اللہ کے فضل سے کہ کہاں سے سچائی کی آواز بلند ہو رہی ہے.
تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں لگاتے ہیں. یہ جو قدریہ کا نظریہ اور جبریہ کا نظریہ اس وقت پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتا. سارے مسلمان تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کوئی شخص کہ میری قسمت میں نہیں لکھا تھا میں نماز پڑھوں, نہ. یہ تو آپ پتہ نہیں کتنا بڑا بلیم اللہ کے اوپر لگا رہے ہیں. البتہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا, سرزد ہونے کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری قسمت میں لکھا تھا, کیونکہ وہ اسٹیبلش ہو گیا نا. میں آج ہی کہہ دوں میری قسمت میں یہ گناہ لکھے ہیں, تو کیا مجھے پتا ہے کہ لکھے ہوئے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں اس سے پہلے ہی مر جاؤں, میں کر بھی نہ سکوں. لیکن جب میں کر چکا ہوں اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں میری قسمت میں لکھا تھا, واقعی لکھا ہوا تھا. وہ اللہ کا ڈیٹا ہے, اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کرے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے پابند کیا, وہ تو اللہ کے علم میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان عزازیل نے شیطان بننا ہے, تو یہ تو نہیں اللہ نے اسے بنا دیا ہے, یہ تو نہیں لکھا ہوا. وہ اللہ کا نالج ہے نا. جیسے ایک نالائق جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو ٹیچر سال کے اینڈ پہ کہے کہ پتر تو فیل ہو جانا ہے, اور فیل ہو جا کے دیکھا جی مجھے استاد نے فیل کرا دیا کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا. وہ اس کے کرتوت نظر آ رہے ہیں نا کہ اس کا فیل ہو جانا ہے. دنیا میں بھی ایک ٹیچر کی اسیسمنٹ ہے, اور اللہ کی تو جو اس طرح کی اسیسمنٹ ہے وہ تو کامل ہے. اللہ تو عالم الغیب ہے نا, تو اللہ نے اپنے علم سے پہلے وہ چیزیں لکھ لی ہیں. ہمیں اس کا لکھا ہوا پابند نہیں کیا, اور اگر اس کا پابند کیا ہے تو سر یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. پھر تو رسولوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا. پھر دنیا میں رسول کیوں آئے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کیا ہے, اما شاکرا و اما کفورا, تمہاری مرضی ہے چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی, اختیار دے دی ہے. لیکن شکر گزاری کی روش کے لیے ہم نے زبردستی کوئی نہیں کرنی. سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے, وہ پھر ہمارے تک پہنچ جائیں گے. کوشش شرط ہے, زبردستی نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. نیکسٹ کوشچن ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے پر درود پاک ضروری ہے, یا عام طور پر جو الفاظ بولے جاتے ہیں مثلا نبی کریم, حضور, آقا وغیرہ, ان کے ساتھ بھی درود شریف پڑھنا لازمی ہے؟ جی ضروری ہے. دیکھیں وہ جو حدیث ہے نا جامعہ ترمذی میں, مولا علی علیہ السلام نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہاں یہ الفاظ نہیں ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے, میرا ذکر. ذکر آپ کسی بھی الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پڑھنا ضروری ہے. اور وہ ایک مجلس کے اندر ایک دفعہ پڑھ لینا بھی کافی ہے. ایک مجلس کے اندر ہر دفعہ پڑھیں تو وہ بہت افضل ہے, وہ ضرور پڑھنا چاہیے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے جس کی صحیح سند مستدرک الحاکم میں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ممبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے, فرمایا آمین, دوسری پہ چڑھے فرمایا آمین, تیسری پہ چڑھے فرمایا آمین. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو آپ نے ایسا عمل کیا, ہم نے پہلے نہیں آپ کو دیکھا. فرمایا پہلی سیڑھی پہ جب میں چڑھا جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے جو صحابہ کو نظر نہیں آئے تھے. آپ کے بزرگوں کو نظر آ جاتا ہے عذاب قبر سب کچھ, صحابہ کو کچھ بھی نہیں تھا نظر آتا. ٹھیک ہے, تو شاید بزرگ نہیں تھے, نہیں وہ بزرگ سے آپ کے بزرگ جو ہے نا وہ کہانیاں کرواتے رہے. تو آپ نے فرمایا کہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے. تو میں نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو میں نے کہا آمین. تینوں کے اوپر آمین کہا. تو یہ درود شریف کا ایشو کرٹیکل ہے. اب معذرت کے ساتھ ہمارے اکثر علماء اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں, حضور نے فرمایا, حضور نے فرمایا, اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بھی نہیں کہتے. میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ اس وقت بریلویوں نے طارق جمیل صاحب کے سٹائل کے اوپر ایک مولوی لانچ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے وہ روں روں میوزک بھی چلتا ہے پیچھے, روں روں بڑی سٹوریاں کہانیاں وہ سناتا ہے. گیٹ اپ بھی اس نے پگڑی پہن کے اسی طرح کا اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اس کو ذرا سنیے گا, وہ ایسا بدبخت ہے کہ وہ اپنی گفتگو اگر کر رہا ہے تو درود شریف نہیں وہ پڑھتا. حضور, میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان سے نہیں نکلتا.
لوگوں کو انہوں نے انگوٹھے چومنے کے اوپر، جو کہ ایک روایتی اصول محدثین پہ ثابت نہیں ہے، ادھر کہانیاں کرائی ہوئی ہیں، اور خود یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں کہتے ہیں۔ چلو آپ اگر 15 منٹ بول رہے ہو 2-3 دفعہ تو کہو، وہ کہتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہماری گفتگو کی روانگی۔ یہ ہمارے ریسرچ پیپر آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام کا نام ایک پمفلٹ میں 50 دفعہ، اس پمفلٹ میں تو سینکڑوں دفعہ ہے، آپ بھی لکھا ہوا ہے نا، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لکھا ہے ہم نے۔ تو یہ درود شریف کا ایشو بڑا کریٹیکل ہے، اور درود شریف بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے پڑھا کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت پہ درود پڑھنا یہ آپ علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ کرام نے آ کے حضور سے پوچھا، یہ ہم نے اپنے بلو اور گرین کارڈ دونوں پہ یہ حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے 4797، مسلم میں 908 ہے، بخاری میں اور طرق بھی ہیں اس کے۔ تو کہا یا رسول اللہ ہم نے سلام تو سیکھ لیا، السلام علیکہ ایھا النبی، ہمیں درود سکھائیں کہ جو ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں۔ تو آپ نے پھر درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ بھی ہے۔ اور مختصر درود بھی سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے 1393 1293، ایک نمبرنگ میں 1292 ہے، اس لیے مجھے نمبر اس کا یاد ہے، وہ 12 اور 92 دونوں نسبتیں ہیں، 1292 حدیث ہے ایک نمبرنگ میں، دوسری نمبرنگ میں 1293 ہے، کہ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زید مجھ پر درود کو لازم کر لے، خصوصاً اپنی دعاؤں میں ضرور پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جو شیعہ بھی پڑھتے ہیں جی جی بالکل، اللہم صلی علی صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و آل محمد۔ تو یہ درود شریف کا یہ والا حصہ جو ہے نا، یہ درود شریف کا حصہ پورے درود کا بھی ایکویلنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات بھی میں آپ کو بتاؤں، حنفیوں کے ہاں تو یہ ہے کہ کوئی تیسری رکعت کے اندر درود شریف پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اچھا، ہاں وہ میرا ایک کلپ ہے بڑا مؤدبانہ سا، فقہ حنفی کی انجینئرنگ، اس میں بھی میں نے یہ بتایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھول کے تیسری رکعت میں پڑھ لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو وہ کہتے ہیں بس اللہم صلی تک تو پڑھ سکتا ہے، علا پڑھ دیا نا تو 3 لفظ ہو گئے تو قیام میں لیٹ ہو گئے، تو اب اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، سجدہ صاحب کرے گا وہ۔ جبکہ ہم نے ثابت کیا ہے سنن نسائی کے اندر کہ نبی علیہ السلام درمیان والا تشہد بھی دعاؤں اور درود سمیت بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو اور جو درمیان والا تشہد ہو تو تم عبدو و رسولو کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو، وہ جواز ہے، افضل یہ ہے کہ درود شریف پڑھو۔ میں آپ کو بتاؤں، میں 4 رکعتوں والی چاہے سنتیں اگر ایک سلام سے پڑھ رہا ہوں، ویسے تو میں الگ الگ ہی پڑھتا ہوں، یا فرض ہوں، میں فرض کی بھی دوسری رکعت میں درود شریف پڑھ کے اٹھتا ہوں، اور اتنا درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، یہ بہتر ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت بھی ملا لیتے تھے اور کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے۔ یہ چھوڑنا جو ہم چھوڑتے ہیں یہ جواز ہے، بہتر ہے کہ آپ 4 رکعتوں میں سورت ملائیں، فرض کی بھی۔ سر بخاری مسلم ہے، آپ کے بزرگوں نے نہیں پڑھائی تو انہوں نے الٹا پلنٹی لگا دی، وہ کہتے ہیں جو پڑھے گا تو وہ لیٹ ہو جائے گا قیام سے، اس لیے اس پہ سجدہ صاحب واجب ہے۔ ان سے پوچھا یہ لکھا کہاں ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں۔ اب بزرگوں کے بھی بزرگ آ چکے ہیں، اور میری ایک ویڈیو کے نیچے لکھا ہوا تھا، ایک بندے نے کمنٹ لکھے تھے بزرگوں کے ابا جی۔ ظاہر ہے جی ابا ہی ہوتا ہے کنو پکڑ کے ڈانٹ دا کی کرتا نا، تو ابا جی اس طرح ہی ڈانٹتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے ابا جی تو ابھی تک ہمیں ڈانٹ لیتے ہیں۔ تو بزرگوں کے ابو جان جب مارکیٹ میں آئے نا، تو انہوں نے بتایا کہ بزرگوں نے تو آپ کو بہت بڑی کہانی کروائی ہے نا، یہ غلط بات کی انہوں نے۔ پھر اس کہانی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک خواب گھڑا، جو فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں بار شریعت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جی ایک دفعہ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ تو درود پڑھنے والے پہ سجدہ صاحب بتاتا ہے۔ تو امام حنیفہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے درود پڑھنے والے پہ نہیں سجدہ صاحب بتایا، بلکہ اس پہ بتایا جو غافل ہو کر درود پڑھے۔ سبحان اللہ، پہلے سے یہ کہندے سا کہ کیا جواب دیتا ہے حضور نو، او یہ جواب تو منو نہیں تسی دے سکتے، نبی علیہ السلام جیسا جینیس بندہ کہانی کرائی جے۔ اگلا سوال یہ بنتا تھا، سیدھا سا سوال ہے کہ یہ تو غافل ہو کے پڑھ رہا ہے تو اس پہ سجدہ صاحب ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھے تیسری رکعت میں تو اس کو ثواب ہونا چاہیے، اس کو تو کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی۔
کیوں؟ کیونکہ فقہ حنفی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ جو چیزیں سیدہ صاحب کو واجب کراتی ہیں وہ چیزیں جان بوجھ کے کرنا مکروہ تحریمی اور نماز واجب الیاد ہے. کیوں نہیں مفتی صاحب؟ یہ دیوبند کے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ایک سینئر ہے. شکل آپ کی اس میں نہیں آئے گی کیمرے میں, بس آپ میری طرف دیکھیں, بے فکر ہیں. آپ نے پردہ کیا ہوا ہے مجھے پتا ہے, آپ پردے میں ہی رہیں. کیا یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ آپ کھول کے دیکھ لیں, یعنی آپ باری شریف میں کھول کے دیکھ لیں. اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام اگر کاؤنٹر کوسچن کرتے ہیں کہ امام حنیفہ یہ بتائیے, آپ انہوں تو امام حنیفہ نہیں کہنا تھا, ابو حنیفہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی درود پڑھ لے جان بوجھ کے پڑھے تو کیا امام حنیفہ کی جرت تھی؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دی نماز ہی نہیں سی ہو رہی. تو یہ انجینئرنگ پھر ہم نے کیا ہے. اس کا میرا پھر ایک کلپ بنا ہوا ہے, فقہ حنفی کی انجینئرنگ. یہ انجینئرنگ ہوتی ہے کہ سر پھر ہم اس کو انالیسس کریں گے, یہ کہانی پکڑی جائے گی, یہ کہانی تھی. تو وہ تو کہیں گے پھر تو آپ نے جو نبی علیہ السلام کے سامنے جو بہانہ کیا ہے, جو جھوٹا خواب گڑھا ہے, امام حنیفہ کا قصور نہیں ہے, وہ تو فیل ہو گیا نا. اگلا ایسا پتہ چل جاتا تو کام ہی ہو جاتا, تو وہ نہیں کیا. تو یہ جعلی باتیں. درود شریف صحابہ کرام پڑھتے تھے, یہ ایک آپشن ہے, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس کے اوپر. پھر وہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ اس نے قیام کو لیٹ کر دیا. تو جب نبی علیہ السلام خود درود شریف پڑھنے کے قائل ہے تو قیام کہاں سے لیٹ ہوا ہے؟ اور قیام لیٹ کیا, وہ لوڈو کھیل رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, وہ اللہ کا ایک ذکر ہی کر رہے ہیں نا. یہ لیٹ ہو گیا اور فلانا, وہ آپ ہوتا ہے ایک تعدیل ارکان بھی ہے اور ایک تعجیل ارکان بھی ہے. تعدیل ارکان تو تسی سنے ہونا ہے کہ ہر رکن پورا پورا ادا ہو, یعنی قومے میں سیدھا کھڑا ہو کے اب ہر جگہ اپنی جگہ پہ ہڈی آئے پھر آگے جائیں اعتدال کے ساتھ. ایک تعجیل ارکان بھی ہے, وہ یہ کہتے ہیں اجلت کرنی ہے آپ نے. اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یا سورت ملانے کے بعد اتنی دیر خاموشی سے کھڑے رہے, اچھا, کہ جتنے میں 3 بار سبحان اللہ ہو تو سیدہ صاحب واجب ہو گیا, آپ نے تعجیل ارکان نہیں کی. یہ تعجیل ارکان نے بیڑا غرق ان کا پھر یہ کیا کہ ان کے مقتدی جو ہے نا سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے نا بس ایسے برکت کے لیے کھڑے ہو کے ساتھ ہی تعجیل ارکان کر دیتے ہیں. اب یہ پیٹ رہے ہیں کہ یار کم از کم کھڑے تو ہو تھوڑی دیر, لیکن وہ سب تعجیل ارکان ہو رہی ہے. یہ خود سے کہانی بنائی ہوئی ہے. ہم نے تو ابو داؤد سے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جانے سے پہلے ایک لمبا سکتہ کرتے تھے, اور جز القراء میں امام بخاری لے کے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس سکتے میں تم سورہ فاتحہ پڑھو. پوری سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. یہ تو کہتے ہیں یہ تو نبی علیہ السلام پہ سیدہ صاحب واجب کروایا ہوا ہے انہوں نے. کہانیاں سیدہ صاحب کے جو احکامات ہیں وہ میں نے ڈیٹیل سے مسئلہ 92 میں بیان کیے ہیں, تو وہ آپ دیکھیں. ٹھیک ہو گیا. انجینئرنگ کا دور ہے تو انجینئرنگ سیکھ لیں آپ. بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا. ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے. ریورس انجینئرنگ پتہ تھا کیا ہے؟ ریورس انجینئرنگ یہ ہوتی ہے کہ آلریڈی جو ریورس انجینئرنگ, چائنا آج کل ریورس انجینئرنگ کر رہا ہے نا, یعنی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتا ہے جاپان یا امریکہ, وہ چیز خریدتے ہیں, وہ سارے پرزے لادا کرتے ہیں, پھر اس کو کاپی کر کے اس کے ساتھ کی ایک کاپی بنا لیتے ہیں, چاہے وہ آئی فون ہو یا باقی. تو اس کو کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ. ٹھیک ہے نا. تو چائنا تو کر رہا ہے ریورس انجینئرنگ امریکہ اور جاپان دی, اور اللہ فضل اتھو ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے سارے دی, جنہیں جنہیں کہانی کرائی ہوئی ہے. ریورس انجینئرنگ ہوئے گی, پھر اس کے بعد دساں گے جناب کہ اے تھوڑے نال کہانی پائی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اوریجنل ورژن جو ہے سامنے پڑے آپ, جی وہی ہے, وہ اسی کو کوٹ کریں گے. جی ٹھیک. ریورس انجینئرنگ کر کے ہم نے نا وہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا. اللہ کے فضل سے. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کوشچن علی بھائی, کیا پرانی کتابوں میں درج اولیاء اللہ کی تمام کرامات ہی جھوٹی ہیں؟ مثلا حضرت معین الدین چشتی اور حضرت علی حجویری سے متعلق جو واقعات زبان زد ہیں اور عام طور پر کہیں بولے جاتے ہیں, پڑھے جاتے ہیں, وہ صرف قصے کہانیاں ہیں یا کوئی حقیقت بھی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایسی کرامات کا کوئی ذکر احادیث کی بکس میں نہیں ملتا ہے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھے نا. دیکھیں نا, یہ آخری حصہ جو ہے کتنا پیارا ہے کہ صحابہ کرام نے تو نگاہ مار کے جناب وہ ڈوبیا بیڑا نہیں تاریا. میں نے آپ کو اکثر بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر شام تھے نا, حضرت موسیٰ کے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے حصے میں تھے, حضرت عثمان نے ان کو بڑے ایریے پہ کیا. تو حضرت عمر کو انہوں نے خط لکھ کے نا بیری بیڑا بنانے کی اجازت مانگی. تو حضرت عمر نے مشورہ کیا تو بتایا گیا کہ سر اس زمانے میں لائف بوٹس تو نہیں ہوتی تھی کہ یہ جب بیری بیڑا ڈوبے گا نا تو ایک بھی نہیں بچے گا. تو حضرت عمر نے سمندری جہاز سے روک دیا کہ میں مسلمانوں کی لائف سٹیک پہ نہیں لگا سکتا. ان کو چاہیے تھا ایک بزرگ بھرتی کر لیتے جو مسلح ڈال ڈال کے سمندروں پہ نمازیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, بسم اللہ پڑھ کے دریا کراس کر جاتے ہیں. حضرت عمر کو تو پتہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. آپ نے اکثر سنا نا جی, وہ فجر پڑھتے سن کی مکہ شریف, زور پڑھتے سن مدینہ شریف, تے مغرب عشاء جا کے نا پتہ نہیں جمع تو نہیں کرتے ہونے, جا کے پڑھتے سن بیت المقدس, پھر فجر اتھے پڑھتے سن.
ہم یہ پوچھتے ہیں صحابہ کو تو یہ بات پتہ نہیں تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی نے مسجد نبی کے قریب گھر لیا تو نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے, آپ نے فرمایا یہ تو نے گھر لیا یا رسول اللہ؟ تو فرمایا ادھر کیوں قریب گھر لیا؟ کہ یا رسول اللہ اتنی دور سے چل کے آنا پڑتا تھا, بڑی مشکل سے جماعت میں پہنچتا تھا, تھک جاتا تھا, تو کیونکہ میں اڑ تو سکتا نہیں ہوں, تو بزرگوں کا کام ہے اڑنا. ٹھیک ہے, یہ میں بریکٹ میں بتا رہا ہوں, یہ انجینئرنگ ہو رہی ساتھ ساتھ. تو آپ نے فرمایا اتنی دور سے تم چل کے آتے تھے, جتنے قدم تم چلتے تھے تمہیں ثواب ملتا تھا. وہ صحابی نے جناب مکان بیچ کے پھر واپس ادھر چلے گئے. صحیح. تو بزرگ تھے اڑتے پھرتے نے, وہ تو بیچارے دوسرے محلے سے آ کے تھک جاتے تھے. یہ ہم انجینئرنگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ کھلیں, کہ بخاری مسلم میں تو صحابہ کے ایسی واقعات نہیں ملتے. جو کرامات بھی ملتی ہیں, میں نے 4 لیکچر دیے ہیں, مسئلہ 131 A B C D, جس میں نے صحابہ کی کرامات, نبی علیہ السلام کے معجزات بتائے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں. وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قبول کر لی ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں, کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا. کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے, اور وہ بھی کرتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اذن دیتا ہے. ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ عصا پھینکا, قرآن میں آتا ہے, تو کیا الفاظ ہیں؟ پیٹ پھیر کے بھاگے جب وہ اژدہا بن گیا. کیوں بھاگے؟ اگر انہوں نے خود بنایا تھا پھر تو انہیں بھاگنا چاہیے تھا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو جائے گا. بالکل صحیح. جیسے چھوٹا بچہ پہلی دفعہ جب نیمبو چاٹتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی, یا بچہ چھوٹا جب پہلی دفعہ ماچس لاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے, آگ نکلتی ہے, اس کا پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا. اچھا, اس کے بعد وہ عام ہو گیا, جب بھی ہوتا تھا پھینکتے تھے. لیکن جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں, پیچھے فرعونی آ گئے, آگے جھیل ہے, تو ساتھی پھر کہنے شروع مروا دیتا جنا موسیٰ. آپ پریشان ہو گئے. قرآن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی خوف کھا گئے, خیفتم موسیٰ. پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ یہ موسیٰ یہ عصا پانی پہ مارو راستہ بن جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے خود کیوں نہیں مار لیا؟ ان کو یہی پتا تھا کہ یہ صرف سانپ ہی بن سکتا ہے. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کام بھی کر سکتا ہے؟ صحیح, بالکل صحیح. ہائے 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 انجینئر صاحب کیا بات ہے, سبحان اللہ. سر قرآن میں سے کیا کیا رزلٹ نکل رہے ہیں. بالکل. وہ ڈرے کیوں؟ وہ ڈرے اسی لیے کہ ان کو یہی پتا تھا یہ کر سکتا ہے, اور ان کو پتا تھا یہ وہی کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اسے کہا ہوا ہے. میں اپنے مرضی سے اس سے یہ کام نہیں لے سکتا کہ اس نے یہ کام بھی کر دینا ہے. وہ اور اس نے کرنا بھی, کوئی مار کے بھی دیکھ لینا نا سر, کچھ بھی نہیں سی ہونا. وہ اسی وقت ہی ہونا تھا جب اللہ نے وہی کے ذریعے اس کو آرڈر کرنا تھا, تو راستہ بنا. اور 10 کمانڈمنٹ فلم میں انہوں نے وہ باقاعدہ سین فلمایا. ٹھیک ہے, تو سر یہ باتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ قرآن و سنت کا دین اور بابوں کا دین اور, کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور. یہ سارے بزرگ کیا آج ناپید ہو گئے؟ ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے بارے میں آپ نے جھوٹ بول. بزرگوں کا سر ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ان کے نام پہ جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. یہ بزرگ جو 1965 میں بم پکڑتے رہے, جب ضرورت آئی کہ پاکستان میں 10 سال تک خودکش حملے ہوتے رہے, بزرگوں نے بم پکڑنا نہیں چھوڑ دی. ناراض ہو گئے کیا؟ آپ کو پتہ ہے نا, یہی لاہور والے مزار کے اوپر بم ہوا, پھٹا, 55-60 لوگ شہید ہوئے. ٹھیک ہے, اور یعنی ظاہر مسلمان شہید ہی کہیں گے, کافر تو نہیں تھے نا. وہ جس عمل کے لیے گئے ہوئے تھے وہ اس عمل کو آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے اوپر کوئی کلام کر سکتے ہیں. تو دیکھو کس طرح بولے جی, شہید ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, وہ چلیں وہ اور طرف بات چل پڑے گی, مجھے ادھر ہی رہنے دیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس وقت تو بزرگ کوئی کام نہیں آئے کہ جو اپنی قبر سے نکل کے راوی کے پل پہ بم پکڑتے تھے, اپنے مزار والا بم نہیں ان سے پکڑا گیا. جعلی, جھوٹ. یا جیلم میں بھی انہوں نے کتنا کچھ مشہور کیا ہوا ہے, سب جھوٹ ہے. اب کبھی میں نے بتایا میڈیا کی وجہ سے کوئی چیز کوئی نہیں کر کے بتا سکے گا, کیونکہ پہلے بھی کوئی نہیں تھا, مشہور کیا ہوا تھا انہوں نے, کیا کچھ نہیں کر کے. وہ جی بزرگاں نے کراچی والا سمندر روکیا ہے, اور کراچی کی ساری سیوریج باہر آ جاتی بارش کے اندر, وہ نہیں روکی جا رہی. سمندر سے تو سیوریج روکنا آسان کام ہے نا. اللہ نہ کرے سمندر آ جائے, میں تو ڈردا وہاں, ورنہ تو میں مطلب بدوا بھی دے رہا کہ ایک بار چڑھے تو پتہ لگے کہ رکتا ہے کہ نہیں رکتا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ صاحب کے ہیں, ہاں وہاں پہ بھی دھماکہ ہو چکا ہے. تو سر یہ, اور بلکہ مجھے یہ جب سارے دھماکے ہوئے نا, تو مجھے ایک بندے نے ٹیکسٹ میسج کیا کہ آج پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا اولیاء اللہ کے مزارات کی حفاظت کے لیے. میں نے کہا دیکھو, میں نے اس کو پھر جواب لکھا, میں نے کہا کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی حفاظت کرتے تھے, آج آپ ان کی حفاظت کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں, تو اب ان اولیاء کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ تو پھر میں نے اس کے ساتھ لکھا کہ آپ پریس کلب کے سامنے احتجاج کی بجائے نا ان مزاروں کے اوپر احتجاج کریں کہ سر کی ہو گیا, کتنے رہ گئے ہو, اڑتے ساڑھے نکو واگ کے منہ پی گئی ہے.
ٹھیک ہے نا. اچھا یہ باتیں اللہ کے لیے آپ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کا کہیں دعویٰ نہیں ہے. اللہ نے تو اپنے سامنے خانہ کعبے پہ چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے یزید کے مسئلے میں, اور حسین کو شہید ہوتے بھی دیکھا ہے. دنیا بقدر ایفٹ ہے, لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ جناب خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں بزرگ, وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو روح کھولی سی. کتنا مشہور واقعہ ہے وہ جی, روح لے کر کھولی. خدا کا نام لو میرے بھائی, کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں اس پہ ایک چھوٹی سی انجینئرنگ کر دیتا ہوں. حضرت جندب ایک صحابی تھے, ولید بن جو عقبہ تھا جو حضرت عثمان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا, اس نے یعنی کوفے کی جامع مسجد میں نا وہ مداری بھی بلوا کے تماشا بھی کرواتا تھا. ٹھیک ہے, تو ایک دن اس نے ایک جادوگر بلوایا ہوا جو جس کا کلیم تھا کہ میں گدھے کے منہ کی طرف سے داخل ہو کے اس کے اخراج والی جگہ سے باہر نکل کے دکھاؤں گا, میں مردے کو بھی زندہ کر دوں گا. یہ واقعہ سلفیوں نے بھی, صوفیوں نے بھی, سب نے نقل کیا ہے. اس کے بعد اس کی انجینئرنگ دی, کہ انجینئرنگ ہم کرنے لگے. یہ واقعہ امام علی علیہ السلام ایک فلم بنائی ہے ایران والوں نے حضرت علی کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر, اور جس میں حضرت عثمان کے بھی یعنی وہ 4-5 سال خلافت کے آخری بنتے ہیں, اس میں انہوں نے یہ فلمایا ہے واقعہ. تو وہ تماشا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ جادوگر, وہ پھر وہ کہتا ہے جی لاؤ جی, وہ کہتا ہے جی آپ کو بندہ لاؤ, میں اس کو قتل کر کے زندہ کروں گا. تو وہ 2 قیدی پیش کیے جاتے ہیں. تو وہاں پہ وہ صحابی انٹر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ولید تیرا ستیہ ناس ہو, یہ تو کیا کر رہا ہے, تیری عقل مانتی ہے کہ اس طرح یہ ہو سکتا ہے. وہ صرف ایک دجال والا معاملہ ہونا ہے, وہ بھی ایک دفعہ ہی ہونا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش, اس کے علاوہ تو کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کر کے دکھائے گا. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس جادوگر کے ہاتھ سے تلوار پکڑ کے اس جادوگر کا سر کاٹ دیتے ہیں وہاں پہ. جادوگر کی سزا بھی یہی ہے, وہ کافر بھی تھا اور جادوگر بھی تھا, اور کہا اب اس کو کیا اپنی اب خود زندہ ہو کے بتائے. ہائے ہائے ہائے, فقیری تھی بالکل صحیح, جڑا مردے نو زندہ کرتا ہے, آپ زندہ ہو کے دسے. تو سر اگر یہ سارے بزرگ جو مردوں کو زندہ کرنے والے دعوے ہیں, آپ یہ بزرگ ہمارے سامنے لے آئیں, ہم ان کو شہادت کے رتبے تک پہنچائیں گے. پہلے اسٹامپ پیپر پہ ان سے لکھوائیں گے کہ ہم آپ کو شہادت شہید اس لیے کرنے لگے ہیں کہ آپ تو لوگوں کے مردے زندہ کر سکتے ہو, آپ خود بھی زندہ ہو کے اٹھ جاؤ گے, تو آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ کل کو ہمیں جوڈیشری میں تاریخیں نہ بھگتنی پڑے. اس کے بعد ان کو شہادت کے رتبے پہنچاتے ہیں. سر یہ شہید ہونے سے پہلے ہی نا کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیجیے. کہیں گے نہیں جی صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں, یہ کہانیاں تھیں. ٹھیک ہے, اور یہی ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ تھوڑی سی کمٹمنٹ شو کریں. میرے سسر ہیں نا جی, وہ مجھے ایک دن ایک اوریجنل لطیفہ سنانے لگے. مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ شاہ دولے کی چوئی ہیں جن کو وہ بچپن میں پہنا دیتے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے سار ہوتے ہیں, اور وہ پکڑ لے نا کسی چوئی جس کو پکڑ لے, جب تک پیسے نہ لے وہ چھوڑتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگ بھی ڈر ڈر کے نکال کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں, یار بدوا نہ لگ جائے. بدوا کے وہ چمڑ جاتے ہیں, چھڑتے بھی کوئی نہیں نے. تو مجھے میرے سسر بتانے لگے, حالانکہ یعنی میری شادی کے وقت تک تو وہ بھی یعنی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے. تو مجھے کہنے لگے یار اگلے دن ایک چوئی آ گئی وہ میرے دروازے پہ, آ کے اس نے بیل دی. میں باہر نکلا تو وہ کہتی پیسے دے پیسے دے. تو کہہ دی میں نے ان کا میں سیدھے بھابی ہونے, کہتا وہ تو ڈوکی لا کے دس گیا, ایڈا ڈر گیا. اور یہ آپ کر کے چیک, آندہ کوئی چوئی شاید دولے دی آئے نا تسی کو میں بھابی ہاں, بس تسی دیکھیو تواڈے کول کچھ منگن نہیں لگاؤ. اچھا چوئی نو بھی پتہ ہے آئے ہائے 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 کہ جو اللہ نو مننے والا ہے وہ میرے قابو وچ نہیں آنا. صحیح گل. لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کہہ رہا ہوں, اس کو کچھ اور نہ سمجھے گا, کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ تو چوئی سی نا, اگر کوئی مولوی چوہا آئے نا تسی انہوں کو کہ میں ہوں نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, تو آڈر جھگڑا ہی نہیں کرنے لگا. وہ کہے گا اے چھڑ دو, یہ کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے جی. چوئی آ جائے تو وہ کہنا, تو چوہا آ جائے تو یہ کہنا. جزاکم اللہ. نیکسٹ کوشچن ہے بھائی, جب قرآن حکیم کی تلاوت شروع کی جائے تو صرف تلاوت کرنے والا ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا یا پھر مقتدی یا سننے والے بھی اعوذ باللہ پڑھیں گے؟ نہیں, یہ ویسے حنفیوں کے ہاں ہوتا ہے کہ وہ سبحانک اللہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد وہ جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں, پھر کہتے ہیں امام صاحب پڑھو تسی. یہ غلط ہے. قرآن پاک میں سورۃ النحل میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب تو قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو اللہ کی پناہ میں آ جائے کر شیطان مردود کے اگینسٹ. یہ پروٹوکول اس کے لیے جس نے قرآن پڑھنا ہے. نماز میں بھی آپ جب پہلی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں نا, یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے, پہلی سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے, بعد میں جتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ سے شروع کرنی ہے.
یعنی تلاوت کا آغاز آپ نے اعوذ باللہ سے کرنا ہے پہلی دفعہ جب سورہ فاتحہ، اس کے بعد ایک اعوذ باللہ بعد میں قرآن کے لیے کافی ہے. اب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اس دوران کوئی بندہ آ گیا، آپ کو قرآن بند کرنا پڑا گفتگو کی، اب دوبارہ جب قرآن کھولیں گے تو اعوذ باللہ سے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ کہتے ہیں نا سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں، وہ نہیں ہے، لیکن سورہ توبہ سے پہلے اعوذ باللہ ہے. صحیح، اعوذ باللہ پڑھ. ہاں اعوذ باللہ اس لیے پڑھنی ہے، بڑی حکمت ہے کہ لوگوں نے قرآن پڑھ کے ہی نہ غلط رزلٹ نکال کے گمراہ بھی ہوئے ہیں. اس لیے اللہ کی پناہ مانگی جائے قرآن پڑھنے سے پہلے. اور جناب آپ اپنی مولویوں کی کتابیں پڑھنے لگتے ہیں نا، اس سے پہلے بھی اگر اعوذ باللہ آپ پڑھ لینا تو دماغ کھل جائے گا. دماغ کھل جائے گا. یہ قرآن سے پہلے تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، کوئی قرآن آپ نے ترجمے سے تو پڑھنا نہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہے. وہ کتابیں جو آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی سر اعوذ باللہ پڑھنی شروع کریں، تاکہ وہ اس کے اندر جو شیطنت لکھی ہے اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نجات دے. اور اسی لیے نجات نہیں ملی. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں ہم کھانا کھا رہے تھے، بڑی برکت تھی، اتنے میں ایک شخص شامل ہوا تو وہ کھانا ہی تھوڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں ہم سب تو بسم اللہ پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے نا، تو پھر ایک شخص ہم میں ایسا شامل ہوا جس نے بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کیا، تو شیطان بھی شامل ہو گیا، تو برکت ختم ہو گئی. یہ بھی جب درس دینے بیٹھتے ہیں نا تو شیطان شامل ہو جاتا ہے. ان کو چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے درس دیا کریں، اور پھر تھوڑا دماغ بھی کھولیں. خالی اعوذ باللہ سے بھی کچھ نہیں ہونا جب تک آپ خود نہیں چینج ہونا چاہتے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ کہیں کہ میں نے چینج نہیں ہونا تو آپ لاکھ بار اعوذ باللہ پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، تسمیہ پھیریں. یا آپ کئی پولیٹیشین دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھ سے تسبیح نہیں جاتی ہے، لیکن کام وہی سارے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی تقریر کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، اور بعد میں شرک ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک، آگے چلیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے. کتنے سوال رہ گئے نا؟ 2 کوشچن رہ گئے. یہ جو آپ بولنے لگے ہیں یہ والا، اس کے بعد ایک اور 2 رہ گئے. آج چلیں. صحیح مسلم اور سنن نسائی کی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار کے تحت تو ہمیں تمام بدعتیوں کو علی الاعلان دوزخی کہنا چاہیے. لیکن آپ تو سب کے پیچھے نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، چاہے وہ پکا بدعتی اور مشرک ہی کیوں نہ ہو. آخر کیوں؟ آخر کیوں سر؟ میں آخر کتنی بار آپ کو سمجھاؤں؟ میرا خیال ہے میں اس سوال کو یہیں چھوڑتا ہوں. میرا ایک کلپ ہے میں تکفیر کیوں نہیں کرتا. اس سوال پہ میں نے بڑا بولنا تھا، بڑا مزہ آنا تھا، لیکن ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے، عشاء کی اذانیں بھی قریب ہیں. یہ آخری 2 سوال جو ہے نا سر، ان کو اگلی مجلس کے لیے رکھیں تاکہ اگلی دفعہ آغاز ہی بسم اللہ اس سے ہی ہو جائے. یہ بڑا اسٹرانگ سوال ہے. آخری 2 سوال جو ہیں اس اگلی مجلس 52 میں آخری 2 سوال یہی والے ہوں گے، کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.